ضروری بات یہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ 1 جنوری کو مولانا طارق جمیل صاحب خود تشریف لائے، اور میں سمجھتی ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سلسلہ بن رہا ہے جو کہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. آپ یقین کریے کہ 15 دسمبر کو میں نے سوچا بھی نہیں تھا دیٹ آن دا 25th of December I will be a married woman، اور 25 دسمبر کو میری شادی ہو گئی. اور پہلے ہی دن سال کے مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے گھر تشریف لائے. نہ صرف انہوں نے ہمیں بلیسنگز دی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمیشہ میرے لیے دعا کرتے تھے. جب بھی میرے لیے کوئی رومرز آتی تھی تو وہ میرے لیے دعا کرتے تھے کہ گاڈ بلیس دس گرل بیکاز شی سیمز ٹو بی اے نائس گرل. اینڈ آئی تھنک ناؤ آئی ہیو مائی پیپل ود می، آئی ہیو مائی گائیڈ ود می، اور انشاءاللہ آئی ڈونٹ انٹینڈ ٹو ڈس اپوائنٹ اینی ون، بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کریں. وینا ملک کے نکاح کی دستاویزات کے مطابق ان کا حق مہر 1000 درہم مقرر کیا گیا تھا، جو اسد بشیر نے نکاح کے وقت ہی ادا کر دیا. نکاح کے بعد اداکارہ وینا ملک اور ان کے شوہر اسد بشیر سے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے بھی ملاقات کی. طارق جمیل نے وینا ملک کو شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. دبئی میں ہونے والی وینا ملک کی شادی کی خبریں مسلسل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، جن کے مطابق دونوں میاں بیوی جلد ہی عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب بھی جائیں گے. معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے دبئی میں پاکستان کی فنکارہ وینا ملک اور ان کے شوہر سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات کا مقصد کیا تھا اور ملاقات میں نئے شادی شدہ جوڑے کو کیا نصیحتیں کی گئیں، اسی پر ہم بات کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب سے. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کی وقت کا. یہ بتائیے گا کہ آپ کی ملاقات کا انتظام کس نے کیا تھا، ملاقات میں آپ نے کیا نصیحت کی؟ جبوتی اجتماع تھا ہمارا، میں وہاں جا رہا تھا، اس کے لیے مجھے دبئی آنا پڑا. تو یہاں آ کے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہوئی ہے. تو جن دوستوں کو معلوم تھا ان کا پتہ تو ان سے میں نے پھر کہا، تو پھر انہوں نے ملاقات ارینج کی. تو دونوں میاں بیوی سے ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی توفیق دی ہے، بڑی ہمت دی ہے، اور وہ اس راستے سے واپس آئی ہے. تو میں نے کوئی زیادہ نصیحت تو نہیں کی، صرف اس کو عزت دی، احترام دیا، اس کو اس کے اس فیصلے پر اس کی حوصلہ افزائی کی. بہت زیادہ اس نے آگے خود ہی اس کا اظہار کیا کہ اب انشاءاللہ میرے سر سے دوپٹہ کبھی نہیں اترے گا. اچھا مولانا صاحب، جب آپ کی عامر خان سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ عامر خان نے اپنی فلم کے لیے دعا کرنے کا کہہ کر آپ کو امتحان میں ڈال دیا تھا. کیا وینا ملک نے بھی آپ کو کسی دعا کے لیے کہا ہے؟ انہوں نے تو یہی کہا کہ اب آپ دعا کریں اللہ مجھے میرے ارادے پر پختہ رکھے اور مجھے استقامت دے. میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں اس زندگی سے بالکل خوش نہیں تھی، اور میں ہمیشہ اپنے اندر میں خلا محسوس کرتی تھی، وحشت رہتی تھی. جب بھی میں ہوٹل واپس آتی تھی کام کر کے تو مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ اور وحشت. تو میں اللہ سے مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی راستہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے میری دعا قبول کی ہے. تو بغیر میرے کسی سوچ ارادے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف لگا دیا. وہ تو مجھ سے دعا کا کہہ رہی تھی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پر پختہ رکھے. بہت شکریہ مولانا طارق جمیل صاحب دنیا نیوز سے گفتگو کرنے